الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اگلی بحث اصول التفسیر میں وہ علم التفسیر کی تعریف لغوی اور اصطلاحی۔ فالتفسیر فی اللغہ الایضاح والتبیین، تفسیر لغت میں وضاحت کو کہتے ہیں اور زیادہ وضاحت، تبیین زیادہ وضاحت کرنا کسی چیز کی۔ لغتاً تفسیر کی یہی معنی ہے۔ اصطلاح میں مختلف علماء نے مختلف تعبیرات کی ہے علم التفسیر کی، لیکن سب سے مشہور تعریف وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہے فوز الکبیر میں: علم یبحث فیہ عن القرآن المجید من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر الطاقت البشریہ، یعنی وہ علم جس میں قرآن کریم کے الفاظ سے بحث ہوتی ہے جو دال ہے اللہ تعالیٰ کی مراد پر، یعنی ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ بقدر طاقت البشریہ، انسان کی اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کا مراد اور مقصود ہو وہ اپنی طاقت کے بنیاد پر انسان بیان کرتا ہے۔ اور ابو حیان رحمہ اللہ نے فرمایا ہے تفسیر لغت میں کہتے ہیں الاستبانہ والکشف، یعنی کسی چیز کی معانی کو ظاہر کرنا، اس کو پس پردہ چیزوں کو باہر لانا، اس کو تفسیر کہتے ہیں لغتاً۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں ہوا کشف معانی القرآن الکریم و بیان المراد منہ سواء کانت المعانی لغویہ او شرعیہ، کہ قرآن کریم کی الفاظ کی معانی کو ان کو بیان کرنا، ان کی مراد کو واضح کرنا، برابر ہے کہ وہ معانی وہ لغوی ہو یا شرعی ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسی معانی آ جاتی ہے لفظ کا ایک معنی لغوی بنتا ہے، دوسرا معنی اسی لفظ کا وہ شرعی بنتا ہے، تو کہاں پر لغوی معنی لیا جائے گا، کہاں پر شرعی معنی لیا جائے گا، اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس فرق کو ظاہر کرنے کے طریقے کو وہ تفسیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے دو جگہ پر، فعل اس کا آیا ہے سورہ توبہ میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اب یہاں پر صلاۃ کا لفظ آیا ہے تو اس کی تفسیر دیکھنی ہے کہ یہاں پر صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ ویسے تو صلاۃ اب بہت سی معانی پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کون سا معنی ہم لیں گے، تو اس کے لیے ہم نے تفسیر ڈھونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے تھے۔ تو صحابی عبداللہ ابن ابی اوفا وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ ابو جی وہ صدقہ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور زکوٰۃ لینے کے بعد دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ آل ابی اوفا پر اس کے لیے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب سورہ توبہ کی وہ آیت کہ خذ من اموالہم صدقہ اور آخر میں ہے کہ وصلی علیہم، تو اس کا معنی اس حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ وصلی علیہم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے حق میں دعا کیجیے۔ اب یہی صلاۃ کا لفظ اور یہی صلی کا لفظ دوسری آیت میں آیا ہے تو وہاں پر یہی معنی ہم نہیں لے سکتے، وہاں پر ہم صلاۃ حمل کریں گے، یہ صلاۃ کا لغوی معنی ہے،
ہم نے اس کو حمل کیا صلاۃ کے لغوی معنی پر، اب ہم صلاۃ کا شرعی معنی ڈھونڈتے ہیں۔ وہی سورہ توبہ میں ارشاد ہوا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ تو یہاں پر صلاۃ کا معنی وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ الجنازہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ منافقین پر جنازہ نہیں پڑھو گے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ تو یہاں پر صلاۃ کا معنی ہے نماز جنازہ، اور شریعت میں صلاۃ کہتی ہی نماز کو گئے۔ تو اسی لیے وہ تعریف قرآن کا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی لفظ کے معانی لغوی، شرعی یا عرفی اس کو ڈھونڈ کر نکالے اور اس پر اس آیت کو حمل کر لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں۔ دوسری تعریف ہوئی ہے هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والترکیبیہ، کہ قرآن کے الفاظ کی مدلولات، اس کا مدلول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے احکام کے بارے میں جانا، اس کی ترکیب کے بارے میں کہ یہ لفظ ترکیب میں کیا واقع ہوئی ہے، یہ سب جان پڑتال کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ امام زرکشی نے اپنی کتاب الاتقان میں اس میں تعریف کی ہے بِأَنَّهُ علم التفسیر ایسی علم ہے یفہم بہ کتاب اللہ، کتاب اللہ، اس کے ذریعے سے کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی فہم آتی ہے، وہ کتاب المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اس کی معانی فہم کرنا، اس سے احکام وہ مستنبط کرنا اور اس میں سے حکمات ڈھونڈنا، یہی علم التفسیر ہے۔ موضوع علم التفسیر کی کیا ہے؟ ہم علم التفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں موضوع کیا ہے؟ تو فکلام اللہ تعالی من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا کلام اور جو دال ہو معانی پر، یہی علم التفسیر کا موضوع ہے۔ اس سے ہمیں کیا غرض ہے، کیا حاصل ہوگا نتیجہ؟ فالاہتداء بہدایت اللہ تعالی والتمسک بالعروۃ الوثقی والوصول الی سعادت الابدیہ۔ شاہ ولی اللہ نے اس کا غرض بیان کیا ہے کہ علم التفسیر کا غرض یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پائے، صحیح راستہ ڈھونڈ دے، عروۃ الوثقی، مضبوط کڑی کو مضبوطی سے باندھ لے، پکڑ لے، اور ہمیشہ ہمیشہ جو ابدی سعادت ہے وہ حاصل کر لے۔ اور اس کا جو مرتبہ ہے، حکم ہے علم التفسیر کا، تو علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ علم التفسیر جاننا مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ انسان مسلمان مکلف ہے، اور مکلف وہ احکام پر ہے، تو احکام جاننے کے لیے آپ کو قرآن کی تفسیر لازمی جاننا ضروری ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن ہم نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کی آیات میں تدبر کرو، اور جو تدبر نہیں کرتے اس پر اللہ تعالیٰ نے زجر دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس ایسے لوگوں کی توبیخ بیان کی ہے، ان کو زجر دیا ہے۔ تو اب قرآن کریم سے احکام نکالنا، حکمات اللہ تعالیٰ کی کلام کی سمجھنا، وہ بغیر تدبر و تذکر کے ناممکن ہے۔ تو اسی لیے قرآن کی تفسیر سیکھنا وہ بھی لازم ہے اور واجب ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث وہ ہم قرآن کریم کی اس قرآن لفظ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم لفظ پڑھتے ہیں اس کا لغتاً اور اصطلاحاً کیا معنی ہے۔ تو قرآن لفظ یہ لغتاً مصدر ہے
اور محموز ہے، محموز الاصل ہے قرأ سے، محموز اللام ہے قرأ، تو یہ اس کا مصدر ہے قراءتاً و قرآناً، اس کے مصادر ہیں۔ اس کا معنی ہے جمع کرنا، ایک جمع اکٹھا کرنا، بمعنی الجمع والضم، ایک جگہ کسی چیز کو اکٹھا کرنا اور جمع کرنا۔ تو قرآن کی آیات، سور یہ ساری ایک جگہ جمع ہو چکی ہے، صحابہ نے جمع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جمع کی ہے، ملائک اس کو صحف مکرمہ میں جمع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں جمع ہو چکی تھی، صحابہ کی سینوں میں، اور عام مسلمانوں کے حفاظ کے سینوں میں یہ جمع ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، تو قرآن لفظ قرآن مجید میں خود بھی مستعمل ہے، فعلان وزن ہے غفران اور شکران کی طرح۔ پھر یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، مصدر مبنی للمفعول کا مطلب یہ ہے قرآن بمعنی مقروء، کہ یہ پڑھا جائے گا اور پڑھا گیا ہے، قرآن اس کو ہر دور میں پڑھا گیا ہے، مقروء کا مطلب ملائک نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر تکلم کیا ہے، جبریل نے کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، حفاظ کرتے ہیں، تو ہر زمانے میں اس پر تکلم ہوتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس میں پھر مصدر مبنی للمفعول ہے۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام المتعبد بتلاوتی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جس کی تلاوت بھی عبادت ہے، جس کی تلاوت بھی عبادت ہے، المتعبد بتلاوتی۔ تو اب اصولیین علماء اس طرح کہتے ہیں کہ کلام اللہ، یہ جب کلام لفظ ہم کہتے ہیں تو یہ جنس ہوا کلام، تو کلام میں ساری کلام داخل ہو گئی، چاہے وہ مخلوق کی ہو یا غیر مخلوق کی ہو، تو کلام تو عام ہوا، جنس ہوا۔ جب ہم نے کہا کلام اللہ تو اس سے مخلوق کی کلام وہ خارج ہو گئی، کیونکہ کلام اللہ خالص رہ گیا، خاص رہ گیا، جنات کی، ملائک کی، انسانوں کی، وہ کلام اس سے خارج ہو گیا۔ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے یہ قید لگائی کہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے احادیث وہ کلام خارج ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ محفوظ کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ تو لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو بعض کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور بعض نہیں اتارا، تو اللہ تعالیٰ کا کلام سارا تو یہی نہیں ہے نا جو قرآن مجید میں ہے، تو یہ تو بعض حصہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہے جس پر اس نے تکلم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ تو جب المنزل کی قید ہم نے لگائی تو اللہ تعالیٰ کی وہ کلام اس سے خارج ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ وہ رکھی ہے اور وہ کسی مخلوق پر نہیں اتاری۔ المتعبد بتلاوتی ہی، اس قید سے احادیث خارج ہو گئی، کیونکہ احادیث بھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے احادیث بھی، لیکن وہ المتعبد بتلاوتی ہی نہیں ہے۔ نماز میں آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، نماز اس سے نہیں ہو سکتی احادیث کی، تو اسی لیے وہ احادیث چاہے حدیث قدسی ہو وہ بھی اس سے خارج ہو گئی۔ اور تنشیط الاذہان، مفسر شیخ العلامہ عبدالسلام الرستمی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اس کی کتاب ہے اصول التفسیر پر تنشیط الاذہان، اس میں اس نے ایک تعریف، جامع معنی تعریف وہ بیان کیا ہے قرآن کریم کے، کہ فالقرآن کتاب عربی انزلہ اللہ تعالی علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام بوحی جلی
وهو المنقول إلينا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف، کہ قرآن کتاب ہے، عربی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، کس طریقے سے؟ بوحی جلی، وحی جلی سے، کیونکہ وحی کی دو اقسام ہیں، وحی خفی اور وحی جلی، اس کی تقسیم انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ تو وحی جلی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، اول منقول الینا نقلا متواترا، اور پھر یہ قرآن ہم تک متواتر طریقے سے نقل ہو کر آئی ہے۔ کیونکہ احادیث بھی نقل ہوئی ہے، ہم تک پہنچی ہے، لیکن احادیث میں بعض اخبار احاد ہے، بعض مشہور ہے، بعض عزیز ہے، لیکن قرآن وہ تواتر سے نقل ہوئی ہے۔ اور المکتوب فی الصحف یا فی مصاحف، یہ قرآن پھر اس کو مصحف میں لکھا بھی گیا ہے، صحابہ نے بھی لکھا تھا، صحابہ کے دور میں بھی لکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چمڑوں پہ اور تختوں پہ اور مختلف اشیاء پر یہ قرآن وہ ثبت تھا، وہ لکھا گیا تھا، اور ہمارے دور میں یہ مصحف کی شکل میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر ایک اور بحث ہے کہ قرآن کو مصحف کہنا، یہ لفظ تسمیت بالمصحف یہ جائز ہے کہ نہیں، اور یہ کیسے آیا، قرآن کو مصحف اول کس نے کہا؟ تو یہ تفصیل علماء نے اصول التفسیر میں بیان کی ہے۔ ابن عاشور التنویر والتحریر، اس میں بھی یہ بحث ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو صحابہ نے جمع کیا اور سب ایک جگہ اکٹھا کیا، تو پھر صحابہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب اس کا نام کیا رکھے، اس کو کس نام سے پکارے، جب کتابی شکل میں اس کو لکھا گیا۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم اس کو انجیل پکاریں گے، کیونکہ انجیل نجل سے ہے، اور نجل کے معنی ہے اصل، بنیاد، تو قرآن بھی اصل ہے، تو اس لیے ہم اس کو انجیل پکاریں گے۔ لیکن یہ مشورہ رد ہوا، کیونکہ انہوں نے دلیل پیش کی کہ انجیل نسوارہ اپنی کتابوں کو پکارتے ہیں، وہ نسوارہ کی کتاب ہے انجیل، تو اس لیے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر دوسرا مشورہ دیا گیا کہ ہم اس کو سفر کے نام سے پکاریں گے، کیونکہ سفر کہتے ہیں پاک، صاف اور ستھرے کو، یعنی یہ بالکل صاف پاک، شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے، تو ہم اس کو سفر کہیں گے۔ یہ مشورہ بھی رد ہوا، کیونکہ یہود وہ اپنی کتابوں کو اسفار، سفر، اس طرح کے ناموں سے پکارتے تھے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حبشہ کے لوگ یا حبشی جو لوگ ہیں وہ اپنے ایک معزز کتاب کو مصحف کہتے ہیں، تو ہم بھی اس کو مصحف ہی کہیں گے۔ تو صحابہ کا یہ فعل اور یہ تسمیہ اور یہ نام رکھنا اجتہاداً تھا، اجتہاد پر بنا تھا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ نام تو قرآن میں بھی مستعمل ہے اور احادیث میں بھی مستعمل ہے، بعض اوقات انسان کی ذہن اس طرف نہیں جاتی، تو بعد میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مصحف کہا ہے، فی صحف مکرمہ۔ اور اس طرح حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ تو مصحف کا لفظ یہ حدیث میں بھی مستعمل ہے، تو قرآن کو پھر مصحف کے نام سے پکارا جانے لگا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔